مفتی صاحب، ابھی محرم کا چاند نظر آنے والا ہے اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ واقعی بہت حساس ہے۔ 4 سالوں سے پچھلے دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ چاند دکھتے ہی مبارکباد پیش کرو، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ غم حسین میں شامل ہو جاؤ۔ اب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کس کے ساتھ جائیں۔ اچھا وہ آپ نے بر وقت یہ سوال پوچھ لیا۔ میں بس تھوڑی ہی 2-3 باتوں میں انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے میری طرف سے دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، اصل میں اسلام میں مرکزی شخصیت رسول اللہ کی ہے۔ حضور کے ذریعے خدا ملا، حضور کے ذریعے قرآن ملا، نماز ملی، اسلام جیسی شریعت ملی، اور حضور کے ذریعے صحابہ کرام ملے، اور میرے حضور ہی کے ذریعے اہل بیت اطہار ملے علیہم السلام۔ اب یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت یہ کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں۔ جس دن امام حسین دنیا میں تشریف لائے اسی دن سے آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ پھیل چکی تھی۔ نبی کو جبریل امین نے آ کر کے بتا دیا تھا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ خبر سن کر رسول اللہ خوش ہوئے تھے، یا یوزولی اپنا کام کر رہے تھے، یا پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا غم کیا، اس کو یاد کر کے رویا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی، ولادت کے ساتھ ہی جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور ایک مٹی لا کر کے دی کہ یہ مٹی اس دن سرخ ہو جائے گی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ حضور میرے گھر میں تھے، کہا کسی کو آنے مت دینا۔ امام حسین اندر داخل ہو گئے، کچھ دیر میں رونے کی آواز آنے لگی، یعنی ام سلمہ باہر ہے گھر سے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر داخل ہوئی، سرکار کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا میں حسین کے ساتھ تھا۔ جبریل نے آ کر کہا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت عنقریب ان کو قتل کر رہی ہے، اس لیے میں حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ ابھی شہادت 56 سال ہوگی، عمر اس کے بعد ہے، ابھی نہیں ہے، مگر حضور پہلے ہی رو رہے ہیں، اور صرف پہلے ہی نہیں رو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مسند امام احمد ابن حنبل ہی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دوپہر کو آپ آرام کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس یہ خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لائے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد لگی اٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، حضور پریشان حال ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں کربلا میں تھا صبح سے، اور اس کے اندر حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے، اور سرکار غمگین تھے۔ ایسا نہیں کہ سرکار نے شہادت سے پہلے ہی صرف غم کیا ہو، شہادت کے بعد بھی غم کیا۔ جناب ام سلمہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی، کیونکہ ام سلمہ کی جو وفات ہے وہ 62 صدی ہجری میں ہے، ام سلمہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی، آپ چیخ چیخ کے رونے لگی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، اور کہا کہ اللہ ان کی قبر کو عذاب سے بھر دے جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ آپ اور تھوڑا سا آگے چلیے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، 70,000 فرشتے قبر حسین پر آئے اور صبح قیامت تک روتے رہیں گے، حسین پہ گریہ کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھیے، میں اس کی صاف اور واضح روایت اس کی بیان کر دوں کہ کسی کے غم میں 1-2 سال کے بعد رونا کیسا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن کے بعد سوگ ناجائز ہے۔ ہاں صاحب، سوگ ناجائز ہے نا، مگر کسی کی شہادت کو یاد کر کے، مصیبت کو یاد کر کے آنسو بہانا ناجائز و حرام نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کے ساتھ جاتے ہیں سیدنا ابراہیم، جو امام حسین سے چھوٹے ہیں۔ ایک دن ایک زانو پہ ابراہیم، ایک زانو پہ حسین تشریف فرما ہے۔ جبریل امین نے آ کر کہا، یا ملک الموت نے آ کے کہا یا رسول اللہ، دونوں میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں، مطلب ایک کو جو ہے موت کے گھاٹ اترنا ہے، ایک کو دے دیجئے، ایک کو رکھ لیجئے پاس۔ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیا۔ ابراہیم کو دے کے حضور نے بتایا کہ میں حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ فرق محبت ہے، یہ محبت کی انتہا ہے کہ اپنا بیٹا جو ہے قربان کر دیا جائے کسی کو۔ اللہ اکبر۔ اور یہی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا، کچھ دن ہوئے بیتے، ایک دن حضرت ابراہیم کا ذکر چلا، آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی غم کرتے ہیں؟ حضور نے کہا کیا محمد کے سینے میں دل نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کسی کا غم کر کے رونا، اور اس کے یاد کر کے رونا، اس کے مصائب کو یاد کر کے رونا، کسی کی محبت میں تڑپنا، جس کا مسئلہ جو ہے وہ دل سے ہے، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی روئے گا۔ امام حسین اللہ جدہ و علیہ الصلوۃ والتسلیم
کہ جو ہم غم مناتے ہیں صرف اس لیے کہ حسین نے اپنے لیے جان نہیں دی ہے، دین محمدی کے لیے جان دی ہے، شریعت مصطفیٰ کے لیے جان دی ہے۔ ان کا دین محفوظ تھا، وہ کہیں اور شفٹ ہو جاتے، ہمارا دین نہ خراب ہو، ہمارے احکامات جو ہم تک آئے ہیں وہ من و عن پہنچ جائیں، اور ہم اللہ رسول کو ویسے ہی سمجھیں جیسے سمجھایا گیا ہے، شریعت ویسی رہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے قربانی دی ہے، اس کے لیے قربانی عطا فرمائی، ہمارے لیے قربانی دی ہے، اس لیے ہم اس غم میں شامل ہیں۔ تو کیا کہا حضور، جس کے سینے میں دل ہے، میرے کیا محمد کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اور روایت سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4072، کیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ کا قاتل وحشی جب اسلام لے آیا، جب اسلام کا دائرہ پھیلتا گیا، تو ایک دن کیا ہوا، کس نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لے، حضور تجھے معاف کر دیں گے۔ کہا میں جب حضور کے پاس آیا تو حضور نے پوچھا کون ہے تم؟ کہا میں وحشی ہوں۔ کہا وہی وحشی جس نے امیر حمزہ کو قتل کیا میرے چچا کو؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو اسلام لایا، سب کچھ قبول ہے، مگر آئندہ سے اپنا چہرہ مت دکھانا مجھے۔ یہ غم میں کہہ رہے ہیں نا حضور کہ مجھے یاد آتی ہے، میں ان کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کسی کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اس کے لیے غم کر سکتے ہیں، گریا کر سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں۔ ہم نے ماتم کے لیے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا کہ چھری تلوار چکو لے کر کے اپنا جسم کاٹا جائے، تکلیف دی جائے، نہیں، مگر کسی کے الم کو، مصیبت کو، غم کو، رنج کو، اس پہ آنے والے مصائب کو یاد کر کے رونا، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس سے محبت کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں وہ حسین سے اس لیے روتے تھے غم میں کہ محبت کرتے تھے۔ اگر ہم بھی محبت کریں گے تو ہم روئیں گے، رشتہ ہمارا حسین پاک سے جیسا ہوگا ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ صرف یہی نہیں ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو گئے، سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء ہو گئے، سرکار غریب النواز ہو گئے، امیر خسرو ہو گئے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو 10 محرم کو سر پہ شربتوں کا مٹکا لے کے سادات کے گھر میں جاتے تھے، ان کو پلاتے تھے، اور جب ذکر کربلا ہوتا تھا تو ایسے روتے تھے جیسے خود کربلا میں موجود تھے۔ یہ اسلاف کرام یا اولیاء کرام ہیں جنہوں نے غم حسین کیا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف کے پیر و مرشد شیخ علاء الدین علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ اس کا دل سخت ہے، اس کے سینے ایک پتھر ہے جو یاد حسین کو، جو غم حسین میں روتا نہ ہو، جو یاد حسین کر کے اس کی آنکھیں نم نہ ہوتی۔ عزیزان، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور سننے والے ناظرین، اور خصوصاً آپ نے سوال پوچھا کہ غم حسین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، بس وہی کرے گا جس کا رشتہ، جس کا تعلق امام حسین سے۔ رہی بات شریعت کی، شریعت میں کہیں بھی منع نہیں ہے کہ کسی کی یاد کر کے مصائب سن کے اور کسی کے ہونے والے مظالم سن کے آنکھ سے آنسو نکلے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ نبی نے اپنے بیٹوں سے محبت کیا ہے، ہم نبی کے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو جس سے محبت کرتا ہے حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے غم میں، ان کی یاد میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہماری اپنے رب سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رہیں اللہ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ عطا کرے، اور اس امام حسین کے غم میں زندگی دے، امام حسین کے غم میں موت عطا فرمائے۔ یہ غم ہمیں دنیا کی ہر خوشی سے پیارا ہے۔ کیوں؟ آخری روایت مسند امام احمد بن حنبل میں سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ جو ہمارے غم میں رویا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ الصواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی فرماتے ہیں، امام جعفر صادق نے کہا جو ہم اہل بیت پہ رویا یہاں تک کہ مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا، تو قیامت کے دن ہم اہل بیت اس کی شفاعت کریں۔ یہ خوشخبریاں ہیں اہل سنت کی کتب میں۔ نہ جانے کیسے جاہل طبقہ پیدا ہو گیا ہے، غم حسین کرنا شیعت ہے، یہ بدعت ہے، فلاں ہے۔ عزیزوں، کوئی شیعت نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں، یہ بعین سنیت ہے۔ ہاں، خارجیت جو ہمارے سنیت میں پناہ لے کے رکھا ہے اس نے آہستہ 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 اپنے دانت گھسا دیے ہیں اور لوگوں کے ذہن و فکر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت میں ان تمام چیزوں کو چھوڑیں اور امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غم میں شریک رہیں۔ یہ وہ غم ہے جس غم میں صحابہ شریک رہے، جس غم میں اولیاء شریک رہے، جس غم میں میرے مصطفیٰ بھی شریک رہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے ہی ابھی مغرب کا وقت ہوگا، نیا چاند نکلے گا، ہیپی نیو ایئر آپ کو نہیں بولنا ہے، نیا اسلامی سال نہیں بولنا ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، غم کی بات ہے۔ بس سب کو کہنا کہ غم حسین ہے، مغموم ہو جائیے۔ ہاں، کوشش کیجئے اپنے آپ کو اس واقعات میں ڈھالنے کی، اس کو سننے کی، اس کو یاد کرنے کی، تاکہ ایمان و ایقان میں تازگی پیدا ہو، ایک جرأت پیدا ہو، ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو اسلام کی حفاظت کا، اسلام کو محفوظ کرنے کا۔ تو یہ اسی چیزوں سے حاصل ہوگا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم غم حسین کریں، کوئی دقت نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا، ہمیں پتا ہے ماتم ہمارا شعار نہیں ہے، رافضیوں کا ہے، ہمارا شعار نہیں ہے، ہم تو غم حسین کرتے ہیں جو علی اللہ کا طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج بعد نماز مغرب سے محفلوں کی شروعات اپنے علاقوں کی محفلوں میں جائیں، وہاں غم حسین کے بارے میں سنیں، اور اگر کوئی یہاں وہاں کی بات کرے تو پھر اس کو جو ہے آپ حوالے جات کے ساتھ بتائیں کہ صاحب غم حسین کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اصل کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس سے ابھی بدائی لیتا ہوں، اور ایک اور سوال بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی اگلی بار، کہ 10 محرم کو خوشیاں منانا، دسترخوان وسیع کرنا، کھلانا پلانا، یہ کچھ ناصبی قسم کے لوگ جلسوں میں حسین پاک کے جلسوں میں یہ تقریر کرتے ہیں کہ 10 محرم کو خوب خوشیاں مناؤ، کھلاؤ پلاؤ، لنگر کرو۔ میں انشاءاللہ العزیز وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کی سند پہ گفتگو کرتے ہوئے بتاؤں گا کہ وہ موضوع گڑی ہوئی جھوٹی حدیث پاک ہے، یہ صرف اور صرف غم حسین لوگوں کے دل سے نکل جائے، اس لیے کچھ لوگوں نے یہ سازشن حدیث گڑھ لی ہے اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔